السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ سبق میں قطبی کی بحث میں یہ بتایا تھا اس کتاب کو مصنف نے 5 اجزاء پہ مرتب کیا ہے، اور یہ کہا تھا ان تمام اجزاء پہ گفتگو ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ آج وہ گفتگو یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ وَسَمَّيْتُهُ بِالرِّسَالَةِ الشَّمْسِيَّةِ، اور میں نے اس رسالے کا نام، اس کتاب کا نام رسالہ شمسیہ رکھا، فی القواعد المنطقیہ، منطق کے قواعد میں۔ یہاں اس عبارت سے یہ کتاب آپ کی اس وقت شروع ہو رہی ہے، اور جو مقالات وغیرہ ذکر کیے تھے اسی عنوان کے ماتحت سارے مقالات آ رہے ہیں۔ یہ آپ کی کتاب قطبی، میں نے شروع میں کہا تھا، کئی خطبات پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کو جب آپ کھولیں گے تو اس کا پہلا خطبہ صفحہ نمبر 2 سے شروع ہوگا، اور 2 سے شروع ہونے کے بعد کافی طویل یہ خطبہ ہے۔ یہ خطبہ تقریباً صفحہ 12 تک پہنچ جاتا ہے۔ اس خطبے کو ترک کرنا ہے۔ اس کے بعد دوسرا خطبہ چالو ہوگا، وہاں جو گنتی لکھیں گے وہ پھر 1 سے شروع کریں گے۔ وہ خطبہ نمبر 2 صفحہ 1 اور 2 پہ مکمل ہے۔ اس کے بعد تیسرا خطبہ چالو ہوگا، الحمدللہ الذی ابدع نظام الوجود، یہاں سے۔ یہ صفحہ نمبر 3 سے شروع ہے، اور اسی کے صفحہ نمبر 4 پر جب پہنچیں گے آپ تو یہ عبارت مل جائے گی، تیسرے سطر میں یہ عبارت ملے گی آپ۔ وَسَمَّيْتُهُ بِالرِّسَالَةِ الشَّمْسِيَّةِ، اس کتاب کا نام میں نے رسالہ شمسیہ رکھ دیا، فی القواعد المنطقیہ، منطق کے قواعد۔ آگے بیان کر رہے ہیں مصنف، وَرَتَّبْتُهُ، اور ہم نے اس کتاب کو مرتب کر دیا ہے، علی مقدمۃ، ایک مقدمہ پر، اور 3 مقالے پر، وخاتمۃ، اور ایک خاتمے پر۔ یہ بیان کر رہے ہیں مصنف۔ یہاں سے مصنف کی عبارت شروع ہو گئی۔ ہم نے شروع میں آپ سے کہا تھا ایک عنوان لگے گا یہاں پر قال کا، اور ایک عنوان لگے گا اقول کا۔ قال میں جو گفتگو فرمائیں گے وہ صاحب رسالہ شمسیہ ہوں گے، اور اقول میں جو گفتگو کریں گے وہ صاحب قطبی ہوں گے۔ میں نے بتایا تھا کہ قطبی ہی کی یہ قطبی جو ہے اسی رسالہ شمسیہ کی شرح ہے۔ پھر قطبی بھی مشکل ہوئے تو اس پر بھی ایک کتاب لکھی گئی جسے میر قطبی کہتے ہیں۔ اب وہ کتاب میرے خیال کے مطابق اکثر مدارس نظامیہ کے اندر نصاب سے خارج کر دی گئی ہے، میر قطبی، لیکن قطبی ابھی بھی داخل ہے۔ تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ تیسرے خطبے کے صفحہ نمبر 4 سے اپنی گفتگو شروع کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کتاب کو مرتب کیا ہے، ایک مقدمہ، 3 مقالے اور ایک خاتمے پر۔ کل ملا کر کتنی چیزیں ہو گئی آپ شمار کر کے دیکھیں گے تو کل ملا کر کے یہاں پر 5 چیزیں۔ اب یہ کیا ہے انہوں نے اس کام کو، تو یہ اپنا کمال نہیں بتا رہے کہ میں نے بڑا کمال کر دیا، میں نے اپنے من سے کر لیا ہے، یہ ہماری اپنی نجی صلاحیت ہے۔ آگے جو عبارت آ رہی ہے اس عبارت پہ جب غور کریں گے تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ مصنف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے اس کام کو توفیق باری سے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، تو اس کی توفیق سے ہم نے یہ کام کر لیا۔ چنانچہ آگے یہ کہتے ہیں،
मुअतसिमम बिहब्लित तौफीक, हमने इस किताब को जो मुरत्तब किया है अक्ल बख्शने वाले की तरफ से तौफीक की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ के, बिहब्लित तौफीक मन वाहबल अक्ल, अक्ल बख्शने वाले की तरफ से, और अक्ल क्या सारी चीजें अता करने वाली जो ज़ात है वह अल्लाह वहदहू ला शरीक है। हासिल में ये हुआ कि हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक की रस्सी को मजबूती से पकड़ते हुए इस किताब को मुरत्तब कर दिया। और उस ज़ात की शान ये है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में कहते हैं कि मैंने मुतवक्किलन अला जूदिही, हमने भरोसा करते हुए खैर व अदल के इफाजा करने वाले के जूद व सखा पर भरोसा करते हुए, लिल खैर वल अदल, खैर व अदल के फैजान करने वाले ज़ात के वजूद व सखा पर भरोसा करते हुए हमने इस किताब को मुरत्तब कर दिया है। अन्नहु खैरुम मुवफ़्फ़िक़ुन, और वही बेहतरीन तौफीक अता करने वाला है, व मुईनुन, और वही सही मददगार है। अमल मुक़द्दमा, अब यहाँ पर बता रहे हैं कि मुक़द्दमे के अंदर क्या है। रहा मुक़द्दमा फ़फ़ीहा बहसान, तो इसके अंदर दो बहसें हैं। अल अव्वल फ़ी माहियतिल मंतिक़, पहली बहस मंतिक की माहियत व ज़रूरत में है। मंतिक की माहियत व ज़रूरत में उन्होंने इस रिसाले को मुरत्तब किया। माहियत को भी बयान करेंगे और उसी पहली बहस में उसकी जो ज़रूरत पेश आई हुई है उस ज़रूरत पर भी रोशनी डालें। यहाँ तक मुख्तसरन जो गुफ्तगू अभी हुई, आप ये समझें ये काल के उन्वान के मातहत है। अब आगे इबारत आ रही है अकूल की। अकूल का उन्वान लगा करके अब साहिब कुतुबी अल्लामा कुतुबुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी गुफ्तगू करने जा रहे हैं। एक बार और काल के अंदर जो इबारत आई उसको समझ। मुसन्निफ कहते हैं कि मैंने इसका नाम, इस किताब का नाम रिसाला शम्सिया रखा और इसको एक मुकद्दमा 3 मकाले और खात्मे पर मुरत्तब कर दिया है। वो अपने कमाल से नहीं बल्कि अक्ल बख्शने वाले की तरफ से उसकी तौफीक की रस्सी को मजबूती से पकड़ते हुए जो खैर व अदल का फैजान करने वाला है उसकी जूद व सखा पर भरोसा करते हुए बेशक वही बेहतरीन तौफीक देने वाला और मददगार है। मुकद्दमा तो इसमें 2 बहसें हैं। पहली बहस मंतिक की माहियत व ज़रूरत के बयान। अब जो अकूल है उस अकूल को आप देखिए। अल्लामा कुतुबुद्दीन राजी कहते हैं अकूल, मैं कहूंगा। क्या कहूंगा? कहते हैं अर्रिसालतु मुरत्तबतुन अला मुक़द्दमतिन व सलास मक़ालात, कि ये रिसाला मुरत्तब है, एक मुक़द्दमा 3 मकाले और एक खात्मे पर। जो गुफ्तगू काल में की गई वही गुफ्तगू अकूल में होगी, लेकिन फिर यहाँ पर तफसील हो जाए। अमल मुक़द्दमा, रहा मुक़द्दमा तो वो मंतिक की माहियत और उसकी ज़रूरत के बयान में है और उसके मौजू के बयान में। मुक़द्दमे में ये बातें होंगी, मंतिक की तारीफ होगी, मौजू गर्ज़ो गायत, ये 3 बातें बता। अब यहाँ पर एक गुफ्तगू जो कि तकाजा तो असलन ये है कि रूबरू गुफ्तगू हो तो वहाँ पर ये सारी बातें की जाए। फिर भी मुख्तसरन कहीं कहीं पर कुछ इस तरह की गुफ्तगू आपके लिए जिक्र करती जाए। अमल मुक़द्दमा जो आया हुआ है
اس مقدمہ کے پڑھنے کی دو صورت ہے. آپ مقدمہ کو دال کے فتحے کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور مقدمہ دال کے کسرے کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر دال کے فتحے کے ساتھ آپ نے مقدمہ پڑھا تو آپ یہ سمجھیں کہ اس وقت یہ تقدیم سے اس میں مفعول ہو جائے گا اور معنی یہ ہوگا آگے کی ہوئی چیز، جو چیز ہم آگے کر چکے ہیں، بڑھا چکے ہیں، اس کو مقدمہ کہتے ہیں. چونکہ ہوتا بھی یہ ہے کہ مقدمہ کو مقصود سے پہلے ہی لایا جاتا ہے. کتاب میں مصنفین کا جو مقصد ہوتا ہے وہ مقدمہ نہیں ہے، مقدمہ کے بعد جو مضامین ہیں وہ ان کے مقاصد ہیں، لیکن مقدمہ صرف اس لیے آتے ہیں تاکہ آنے والے مضامین کے لیے یہ جو مقدمہ میں بحث ہو، یہ بحث مفید، معاون و مددگار. تو دال کے فتحے کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، اور دال کے کسرے کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں مقدمہ. اب سوال یہ ہے کہ فتحہ کے ساتھ اور کسرے کے ساتھ دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ زیادہ مستعمل، راجح، بہتر کون ہے؟ تو آپ یہ جانیں کہ زیادہ بہتر دال کے کسرے کے ساتھ ہے. چونکہ ہم سے اور آپ سے پہلے جو ماہرین گزرے ہیں، مثال کے طور پر علامہ زمخشری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنی کتاب الفائق میں، اور ایک علامہ گزرے علامہ سکاکی، انہوں نے اپنی کتاب الاساس میں یہ بات لکھ رکھی ہے: الفتح خلف، اس کا مطلب ہوا اے باطل غالباً، یعنی مقدمہ کو دال کے فتحے کے ساتھ پڑھنا اکثر و بیشتر یہ باطل ہے. باطل مطلب یہ کہ بہتر نہیں ہے. آپ یہاں یوں اس معنی میں سمجھیں، اس بطلان کے معنی، ڈائریکٹ انہوں نے باطل ہی قرار دے دیا. اور ان دو بزرگوں کے بیان سے متاثر ہونے کے بعد علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ڈائریکٹ مقدمہ دال کے کسرے پر ہی اکتفا کر لیا. یہ ایک مختصر سی گفتگو ام المقدمہ کے اندر کی جا سکتی تھی، وہ ہم نے آپ سے کی. لگے ہاتھ یہاں پر ایک دوسری گفتگو ہو سکتی ہے کہ مقدمہ کہتے کسے ہیں. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ مقدمہ مقدمۃ الجیش سے ماخوذ ہے. مقدمۃ الجیش کا مطلب پوری جماعت، پوری لشکر سے پہلے ایک چھوٹا سا دستہ تیار کر کے جو آگے رکھتے ہیں، جس دستے کی ذمہ داری ہوتی رہنمائی کرنا، اسی کے پیچھے پورا لشکر چلتا ہوا نظر آتا ہے، اسے مقدمۃ الجیش کہتے ہیں. اب عام طور پر سر دست یہاں پر یہ بھی جان لیں کہ عام طور پر یہ ہوا کہ مقدمہ کی دو قسمیں مشہور و معروف رہیں، اور عام طور پر یہی دو قسمیں پڑھتے پڑھاتے لوگ آئے. لیکن آپ کرنا چاہیں تو مقدمہ کی 3 قسمیں کر سکتے ہیں. ایک مقدمۃ التحمید و تسمیہ، یعنی وہ مقدمہ جس میں تسمیہ اور تحمید، اللہ کی تعریف و توصیف، بسم اللہ خوانی وغیرہ کرتے ہیں، اسے ہم مقدمۃ التسمیہ تحمید کہہ سکتے ہیں. دوسرا مقدمہ مقدمۃ العلم آپ کہیں، اور تیسرا مقدمہ مقدمۃ الکتاب آپ کہہ سکتے ہیں. مقدمۃ العلم اور مقدمۃ الکتاب، یہی دو مقدمہ زیادہ مشہور و معروف ہیں. اب آپ کے لیے یہ بھی بتا دینا مناسب ہے کہ مقدمۃ العلم کسے کہتے ہیں.
اور مقدمۃ الکتاب کسے کہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے بھی منطق کی بہت ساری کتاب آپ پڑھ چکے ہیں، تو مقدمہ کے تعلق سے یہ بحث شاید آپ کی نظر میں ہو، اور اگر نہیں ہے تو اس وقت اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں۔ مقدمہ کی اصلاً 3 قسمیں ہو گئی، مقدمۃ التسمیہ والتحمید، جس میں تسمیہ اور تحمید حمد باری وغیرہ بیان کرتے ہیں۔ دوسری قسم مقدمۃ العلم، اور مقدمۃ العلم کیا ہے؟ آپ صرف یہ جان لیں مقدمۃ العلم وہ مقدمہ ہے جس پر علم کا شروع کرنا موقوف ہو، علی وجہ البصیرہ، بصیرت کے طریقے پر، کہ اس مقدمے میں جو باتیں اگر اسے ہم نے سمجھ لیا، پڑھ لیا، تو بعد میں جو مضامین ہے اس کے پڑھنے میں ہمیں اس کے ذریعے بصیرت حاصل ہو، مدد مل جائے گی۔ تو مقدمۃ العلم کی تعریف میں کہیں گے یہ وہ مقدمہ ہے جس پر علم کا شروع کرنا موقوف ہوتا ہے۔ 2 ہو گئے۔ تیسرا مقدمۃ الکتاب، مقدمۃ الکتاب یہ وہ مقدمہ ہے، کلام کے اس مجموعے کو کہتے ہیں جو مقصود سے پہلے لایا جاتا ہے۔ مقدمۃ الکتاب کلام کے اس مجموعے کو کہیں گے جو مقصود سے پہلے لایا جائے، جو مقصود کے لیے معاون و مددگار ہو اور مقصود کا اس سے ارتباط ہو، اور مقصود جو بعد میں ہم پیش کریں گے اس کے فوائد بھی اس سے متصل ہو، مرتبط ہو۔ حاصل یہ ہے کہ مقدمۃ الکتاب کلام کے اس مجموعے کو کہتے ہیں جو مقصود سے پہلے لاتے ہیں، جو مقصود کے لیے معاون و مددگار ثابت ہے۔ اس طرح سے مقدمہ کی 3 قسمیں۔ ہم نے کہا جو بات قال میں ہوگی وہی اقول میں ہوگی، لیکن مختصراً وضاحت ہو جائے گی۔ وہی بات یہاں پر ہو رہی ہے کہ اقول والے نے جب مقدمہ کا لفظ استعمال کیا تو اس کی مختصر وضاحت۔ حاصل یہ بنا کہ مقدمہ کو دال کے فتحے کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، کسرے کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ مقدمہ کی 3 قسمیں ہو گئیں اور ہر ایک کی تعریف بھی آپ کی نگاہ آ گئی۔ اب مختصر عبارت اور ملا ہے، کہا اما المقدمۃ ففی ماہیت المنطق، رہا مقدمہ تو یہ منطق کی ماہیت اور بیان حاجت یعنی ضرورت میں ہے، اور اس کے موضوع کے بیان میں۔ عقل والے نے جتنی باتیں پہلے اجمال کی شکل میں کہی ہیں ان کو سنتے چلے جائیں۔ اب اپنی عبارت سے مصنف علامہ قطب الدین رازی و ام المقالات کے ذریعے سے ایک سوال مقدر کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ سوال یہ ہوا کہ مصنف نے اپنی کتاب کو انہی 5 اجزاء پر کیوں مرتب کیا؟ 5 ہی کیوں؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک مقدمہ، 3 مقالے اور ایک خاتمہ، یہ 5 ہی کیوں؟ اس سے کم بھی ہو سکتے تھے، اس سے زائد بھی ہو سکتے تھے۔ اس کا تو ایک جواب وہی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اگر 4 ہوتا تو بھی آپ کا یہ اعتراض یہی ہوتا کہ 4 کیوں؟ 4 سے زائد۔ 10 ہوتا تو بھی آپ کا یہی اعتراض ہوتا، تو کسی چند سے شروع کرنا تھا، شروع کر دیا۔ لیکن اس کا معقول اور علمی جو جواب ہے، اس جواب کو سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جس جواب کو دلیل حصر کی صورت میں مصنف نے بیان کیا، اور دلیل حصر کے ذریعے جب بات بیان کی جاتی ہے تو وہ بات، وہ گفتگو، وہ سارے اقسام اس دلیل کے اندر محصور ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب شکلیں اتنی ہی بنی ہیں تو اب 4تھی، 5ویں، 6ٹھی، 7ویں شکل آئے گی کہاں سے؟ تو اب جو عبارت آ رہی مصنف دلیل حصر کی صورت میں اسے بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں وَأَمَّا الْمَقَالَاتِ، رہے مقالات، تو کہتے ہیں پہلا مقالہ ہے مفردات کے بیان میں، وَالثَّانِيَةُ فِي الْقَضَايَا، دوسرا مقالہ ہے قضایا اور ان کے احکام کے بیان میں، وَالثَّالِثَةُ،
تیسرا مقالہ ہے قیاس اور خاتمے کے بیان میں، تیسرا مقالہ ہے قیاس کے بیان میں، تیسرا مقالہ قیاس کے بیان میں، اور خاتمہ رہ گیا تو اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں جیسے کہ قیاس ہے اور علوم کے اجزاء ہیں اس کے بیان میں خاتمے کو رکھا۔ کہتے وہ عمل مقالات رہے مقالات، تو پہلا مقالہ مفردات کے بیان میں، دوسرا مقالہ قضایا اس کے احکام کے بیان میں، تیسرا مقالہ قیاس کے بیان میں، وہ عمل خاتمہ رہا خاتمہ تو یہ ہے قیاس کے مادے اور علوم کے اجزاء کے بیان میں۔ یہ 5 باتیں ہو گئی۔ اب عبارت آ رہی ہے وَإِنَّمَا رَتَّبَهَا، یہیں سے دلیل حصر کی ابتدا ہو رہی ہے کہ یہی 5 کیوں، اس سے زائد کیوں نہیں یا اس سے کم کیوں نہیں، اسی 5 پہ کیوں مرتب کیا۔ تو جب آپ اس کو سنیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ 5 ہی چیزیں ہو سکتی تھی یہاں پر، اس لیے مصنف نے اپنے رسالے کو، اپنی کتاب کو 5 ہی پر مرتب۔ دیکھیے وَإِنَّمَا رَتَّبَهَا، اور مصنف نے اپنے رسالے کو مرتب کیا علیہا، ان پر، کیا مطلب؟ انہی اجزاء مذکورہ پر، جو 5 اجزاء بھی ذکر کیے گئے ہیں انہی پر، 5 پر۔ کیوں مرتب کیا؟ کہا اس لیے مرتب کیا انہوں نے کہ جس چیز کا علم منطق میں جاننا ضروری ہے، اب یہ دلیل حصر کی شکل ہے، جس چیز کا علم منطق میں جاننا ضروری ہے وہ جو چیز ہے وہ 2 حال سے خالی نہیں۔ یہ دلیل حصر چل رہی، سے بغور سنیں۔ 5 ہی چیزوں پہ کیوں مرتب کیا؟ جواب دے رہے ہیں 5 ہی پر اس لیے مرتب کیا کہ جس چیز کا علم منطق میں جاننا ضروری ہے وہ 2 حال سے خالی نہیں ہے، 2 حالت سے خالی نہیں۔ یا تو پہلی حالت، یا تو ان چیزوں پر علم کا شروع کرنا موقوف ہوگا یا نہیں ہوگا۔ منطق میں جو چیزیں ذکر کی جائیں گی وہ چیزیں 2 حال سے خالی نہیں، یا تو انہی چیزوں پر علم کا شروع کرنا موقوف ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر اول ہے یعنی یہ کہ موقوف ہوگا، علم کا شروع کرنا انہی چیزوں پر موقوف ہے، تو سمجھ جائیں کہ یہ مقدمہ ہے، چونکہ یہاں مقدمہ سے مراد مقدمۃ العلم، اور مقدمۃ العلم کے بارے میں ہم نے کہا جس پر علم کا شروع کرنا موقوف۔ اور اگر موقوف نہیں ہوگا، علم کا شروع کرنا ان چیزوں پہ موقوف نہیں ہوگا، تو وہ پھر 2 حال سے خالی نہیں، یا تو اس میں بحث مفردات سے ہوگی یا مرکبات سے ہوگی۔ اگر بحث اس میں مفردات سے ہوگی تو وہ مقالہ اولا ہے۔ 2 باتیں ہو گئی، مقدمہ کا بیان ہو گیا، مقالہ اولا کا بیان ہوا۔ اور اگر بحث مفردات سے نہیں بلکہ مرکبات سے ہوگی تو یہ بھی 2 حال سے خالی نہیں، یا تو اس میں بحث مرکبات غیر مقصودہ بالذات سے ہوگی یا مرکبات مقصودہ بالذات سے ہوگی، 2 حالت ہو گئی۔ اگر اس میں بحث مرکبات غیر مقصودہ بالذات سے ہوگی تو آپ یہ جانیں کہ یہ مقالہ ثانیہ ہے، اور اگر بحث ان میں مرکبات مقصودہ سے ہوگی تو پھر وہ بھی 2 حال سے خالی نہیں، یا تو اس میں بحث باعتبار صورت ہوگی، آپ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، یہ قیاس کے صورت ہیں، مواد ہیں، اجزاء ہیں، یہ ساری باتیں، یا تو اس میں بحث باعتبار صورت ہوگی، صورت کے اعتبار سے صرف بحث ہوگی، یا یہ کہ بحث اس میں مادے کے اعتبار سے ہوگی۔ اگر بحث اس میں صورت کے اعتبار سے ہے تو مقالہ ثالثہ ہے، اور بحث اس میں اگر مادے کے اعتبار سے ہے تو یہ خاتمہ ہے۔ جب حالتیں کل ملا کر کے یہی 5 ہوئیں
تو اب اپنی کتاب کو انہی 5 پر مرتب کریں گے کہ آپ کے کہنے سے 6 پہ کر دیں گے. چھٹی حالت ہوتی تو چھٹی کو بھی لاتے اور 5 سے کم حالت ہوتی تو اس کو بھی لے آتے. اس دلیل حشر کو ایک بار اور پھر آپ ذہن میں محفوظ کریں. کہا مصنف نے اپنی کتاب کو انہی 5 چیزوں پہ کیوں مرتب کیا؟ وَإِنَّمَا رَتَّبَهَا عَلَيْهَا سے اسی سوال مقدر کا جواب مل رہا ہے. عبارت ملائیں گے، ابھی آپ کو ہم سمجھا رہے ہیں. کہ اس لیے مرتب کر دیا انہی 5 چیزوں پر کہ جس چیز کا علم منطق میں جاننا ضروری ہے وہ چیز 2 حال سے خالی نہیں. یا تو اس پر علم کا شروع کرنا موقوف ہوگا یا نہیں. اگر موقوف ہوگا تو وہ مقدمہ ہے، اور اگر موقوف نہیں ہوگا تو پھر 2 حال سے خالی نہیں. یا تو بحث اس میں مفردات سے ہوگی یا بحث مرکبات سے ہوگی. اگر بحث مفردات سے ہوگی تو وہ مقالہ اولا ہے، اور اگر بحث مرکبات سے ہوگی تو پھر وہ 2 حال سے خالی نہیں. یا تو بحث مرکبات غیر مقصودہ بالذات سے ہوگی یا بحث مرکبات مقصودہ بالذات سے ہوگی. اگر اس میں بحث مرکبات مقصودہ بالذات سے ہوئی تو آپ سمجھ جائیے کہ وہ مقالہ ثانیہ ہے. اور اگر بحث مرکبات مقصودہ بالذات سے ہو رہی ہے تو پھر وہ 2 حال سے خالی نہیں. یا تو اس میں بحث باعتبار صورت ہوگی صرف، یا باعتبار مادہ ہوگی. اگر بحث باعتبار صورت ہو رہی ہے تو سمجھ جائیے کہ مقالہ ثالثہ ہے، اور بحث اگر باعتبار مادہ ہو رہی ہے تو سمجھ جائیے کہ وہ خاتمہ ہے. یہی 5 حالتیں تھی، اس لیے مصنف نے اپنی کتاب کو انہی 5 پہ مرتب کر دیا. عبارت پہلے ملا لیجیے. وَإِنَّمَا رَتَّبَهَا عَلَيْهَا جزئی نصف کے مصنف نے اپنی کتاب کو، اپنی اس رسالے کو انہی 5 چیزوں پر مرتب کیا ہے. لِأَنَّمَا يَجِبُ اس لیے کہ جن چیزوں کا جاننا فی المنطق علم منطق میں ضروری ہے، اما ان يتوقف یا تو شروع فی العلم اس پر موقوف ہوگا، او لا یا نہیں. فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ پس اگر اول ہو فَهُوَ الْمُقَدَّمَةُ مقدمہ تو وہ مقدمہ ہے. کہا تھا، بیان کر چکا، مقدمہ دال کے فتحے کے ساتھ بھی کسرے کے ساتھ بھی، لیکن زیادہ بہتر کسرے کو مانا گیا فَهُوَ الْمُقَدِّمَةُ. لیکن یہاں پر آپ مقدمہ پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں. وَإِنْ كَانَ الثَّانِي اور اگر ثانی ہو فَإِمَّا أَن يَكُونَ الْبَحْثُ فِيهِ عَنِ الْمُفْرَدَاتِ یا تو بحث اس میں مفردات سے ہوگی تو وہ مقالہ اولا ہے. او عن المرکبات یا بحث اس میں مرکبات سے ہوگی فلا یخلو تو وہ خالی نہیں اس بات سے. یا تو بحث اس میں مرکبات غیر مقصودہ بالذات سے ہوگی تو وہ مقالہ ثانیہ ہے. اور او عن المرکبات یا بحث اس میں مرکبات مقصودہ بالذات سے ہوگی فلا یخلو تو وہ خالی نہیں اس بات سے. یا تو اس میں بحث ہوگی من حیث الصورہ صرف صورت کے اعتبار سے تو وہ مقالہ ثالثہ ہے، یا من حیث المادہ یا صرف مادے کے اعتبار سے تو وہ خاتمہ. اس لیے مصنف نے اپنی کتاب کو انہی 5 اجزاء پہ مرتب کر دیا ہے. والمراد بالمقدمہ اور مراد مقدمہ سے. اب یہاں پہ ایک سوال ہے کہ اس مقام پر جو مقدمہ کا لفظ استعمال کیا گیا تو آپ نے بیان کیا تھا مقدمہ کی 3 قسمیں ہیں، ان 3 قسموں میں سے کون سا مقدمہ مراد ہے؟ جواب نوٹ کر لیں. آپ ڈائریکٹ یہ کہیں یہاں پر مقدمہ سے مراد مقدمۃ العلم ہے، یعنی جس پر علم کا شروع کرنا موقوف. اور آپ جانتے ہیں مقدمۃ العلم میں کون سی باتیں بیان ہوں گی؟ علم کی تعریف، موضوع، غرض و غایت. اور انہی پر علم کا شروع کرنا موقوف ہے. جب تک کہ تعریف کو، موضوع کو، غرض و غایت کو نہیں جانے گا علم کو شروع نہیں کر سکتا، طبیعت مائل ہی نہیں ہو. مصنف یہاں مراد بیان کرتا ہے. والمراد بالمقدمہ یہاں مراد مقدمہ سے مقدمۃ العلم ہے، جس پر علم کا شروع کرنا موقوف ہے. جس پر علم کا شروع کرنا موقوف ہے. اب آگے جو عبارت آ رہی ہے اس عبارت کے ذریعے سے اس مقدمہ کے اوپر اور مقدمہ سے مراد مقدمۃ العلم لینے کے اوپر ایک گفتگو ہے، اس گفتگو کو پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کہتے یہ ہیں کہ
مقدمہ سے مراد مقدمۃ العلم لے لیا، جس پر کہ علم کا شروع کرنا موقوف ہو گیا۔ کیوں علم کا شروع کرنا اس پر موقوف ہو گیا؟ پہلے تو وہ سمجھا رہے، اسے سمجھ لیجیے، اور ہم بیان کر چکے۔ وہ اس لیے موقوف ہو گیا کہ جب تک کہ شے کی تعریف، موضوع، غرض و غایت کو نہیں جانے گا تو طلب مجہول مطلق کی خرابی لازم آئے گی۔ ایک ایسی چیز کا طلب کرنا لازم آئے گا جس کے بارے میں بندہ کچھ جانتا ہی نہیں ہے، اور وہ ابد سے بیکار۔ جب آپ جان ہی نہیں رہے کسی چیز کے بارے میں، مثال کے طور پر یہ سونا ہے، مٹی ہے، کیا ہے، کچھ بھی پتہ نہیں، پھر ایسی چیز کا طلب کرنا ابد سے تو ہوگا۔ لہذا اس کو سمجھا رہے یہاں پر کہ علم کا شروع کرنا ان چیزوں پر موقوف کیوں؟ اس سے قبل ہم نے بتایا کہ قطبی کے بعد قطبی کو سمجھانے کے لیے کتاب لکھی گئی، میر قطبی، جسے علامہ میر نے تحریر کیا تھا۔ میر صاحب کا یہاں پر ایک اعتراض ہو جاتا ہے۔ میر صاحب کا یہ کہنا ہے، تھوڑی سی ان کی گفتگو پیش کر دیتے ہیں۔ کہا، میر صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے جو یہ کہا کہ جو چیز منطق میں جانی جائے گی، جس کا جاننا ضروری ہے، جس پر علم کا شروع کرنا موقوف ہے، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ چیز تو منطق سے ہے۔ جس پر علم کا شروع کرنا موقوف ہوا وہ چیز منطق ہی سے تو ہے، اور جب منطق سے ہے تو حاصل کیا نکل کے آ گیا؟ حاصل یہ بنا کہ علم منطق کا شروع کرنا موقوف ہو گیا علم منطق پر۔ یعنی شروع فی المقدمہ یہ موقوف ہے، شروع فی المقدمہ پر یہ بات آ جائے، جس کو ہم اصطلاح کی زبان میں یہ کہتے ہیں توقف الشیء علی نفسہ، جو کہ باطل ہے۔ علم کا شروع کرنا موقوف ہوا مقدمۃ العلم پر، اب مقدمۃ العلم میں جو چیزیں وہ منطق ہی تو ہے، تو حاصل یہ بنا منطق کا شروع کرنا موقوف ہو گیا منطق پر، اور شارٹ کرے تو یہ ہوا کہ شروع فی المقدمہ موقوف ہو گیا شروع فی المقدمہ پر، جس کو توقف الشیء علی نفسہ کے نام سے یاد کر سکتے ہیں آپ، جو کہ باطل ہے۔ یہ اعتراض، یہ خرابی، یہ بیماری میر صاحب مصنف کے بیان پر نکال کر کے دکھانا چاہتے ہیں۔ حالانکہ آپ آن لائن ہیں تو ان باریکیوں کی نکالنے کی ضرورت تو محسوس نہیں کی جا رہی، لیکن پھر بھی کہیں کہیں پر ہم آپ کے سامنے یہ باتیں پیش کریں۔ اب جو یہ سوال پیدا ہوا توقف الشیء علی نفسہ کو یہ مستلزم ہے، اس کا جواب آپ کیا دیں گے؟ اس کا مختصر جواب آپ نوٹ رکھیے، تفصیل میں نہ جائیے۔ آپ یہ جواب میں کہیے کہ ٹھیک ہے کہ منطق کا وہ جز اور حصہ ہے، لیکن یہاں سمجھنا یہ ہے کہ مقدمہ جو ہے یہ جزو کتب منطق ہے، منطق کی کتاب کا ایک جز ہے، حصہ ہے۔ مقدمہ کا جزو کتب منطق ہونا لازم آ رہا ہے، نہ کہ جزو منطق۔ دو باتیں ہیں، ایک ہے منطق کا جز ہونا، ایک ہے جزو کتب منطق ہونا۔ منطق کی کتاب کا جز ہونا، کتب منطق، منطق میں جو کتاب ہے اس کتاب کا جز ہونا الگ امر ہے، اور منطق کا جز ہونا الگ امر ہے۔ تو یہاں پر مقدمہ جو ہے وہ منطق کا جز نہیں بنا بلکہ کتب منطق کا جز بنا۔ تو کتاب کا جز بننا الگ امر اور منطق کا جز بننا الگ امر ہے۔ یہ مختصر جواب آپ ذہن میں محفوظ رکھیں۔ اگر کوئی میر صاحب کے حوالے سے اس طرح کی گفتگو کرتا ہے تو اس کو یہ جواباً کہا جا سکتا ہے۔ حاصل جواب یہ ہے
کہ جس مقدمہ کو لے کر کے آپ نے توقف الشیء علی نفسہ کی خرابی دکھائی، اس کا جواب یہ بنا کہ مقدمہ منطق کا جز نہیں بنا یہاں پر، بلکہ کتب منطق کا جز بن رہا ہے۔ تو اب توقف الشیء علی نفسہ نہیں ہے، اس لیے کہ منطق الگ اور کتب منطق الگ۔ یہ آپ جواب دے کر بتا سکتے ہیں۔ اب یہ تھا مصنف کی عبارت، سمجھ لیجیے کہ علم کا شروع کرنا اس پر موقوف کیوں۔ ان کی عبارت کو سمجھنے سے پہلے الحاصل یہ سمجھ لیجیے، چونکہ مقدمے میں جو بات ہوگی تعریف ہوگی موضوع غرض غایت، اس لیے موقوف ہے شروع کرنا کہ جب تک کہ شے کی تعریف اور موضوع غرض غایت کو نہیں جانیں گے تو آپ کسی بھی شے کو شروع نہیں کر پائیں گے۔ اسی کو یہاں سے بیان کر رہے ہیں، دیکھ لیجیے۔ والمراد بالمقدمہ، مراد مقدمہ سے یہاں پر مقدمۃ العلم ہے، ما یتوقف علیہ شروع فی العلم، جس پر کہ علم کا شروع کرنا موقوف ہے۔ موقوف ہونے کی وجہ لکھ رہے ہیں۔ موقوف ہونے کی وجہ اما علی تصور العلم، یا تو تصور علم پر ہے، یعنی اس علم کا جس علم کو آپ شروع کرنے جا رہے ہیں اس کا تصور کچھ حد تک ہو۔ فَلِأَنَّ الشَّارِعَ، کیونکہ اس لیے کہ شارع فی العلم، کسی بھی علم کا شروع کرنے والا لو لم یتصور اولا ذالک العلم، اگر اس علم کو نہیں جانے گا، تصور نہیں کرے گا، نہیں سمجھے گا، لکان طالبا للمجہول المطلق، تو وہ مجہول مطلق کا طالب ہو جائے گا، یعنی ایسی چیز کا وہ طلب کرنے والا ہو جائے گا جس کے بارے میں کچھ جانتا ہی نہیں، اور جس کو کچھ نہیں جانتا ایسی چیز کو طلب کرنا محال ہے۔ کیوں محال ہے؟ لامتناع نفس، نفس کے اس کی طرف متوجہ ہونے کے محال ہونے کی وجہ سے کہ نفس ایسی چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہو پاتا، مجہول مطلق کی خرابی کی وجہ سے۔ بس آپ اتنی بات محسوس کریں کہ علم کا شروع کرنا مقدمہ میں جو باتیں ان پر موقوف کیوں، تو کہیں گے اس وجہ سے موقوف ہے کہ جب تک کہ شارع فی العلم، یعنی کسی بھی علم کا شروع کرنے والا جب تک کہ اس علم کو کچھ بھی نہیں جانے گا تو وہ طالب ہو جائے گا مجہول مطلق کا، اور مجہول مطلق یعنی جس کے بارے میں کچھ جانکاری نہیں ہے، ایسی چیز کا طلب کرنا محال ہو جاتا ہے، اس لیے کہ نفس طبیعت ایسی چیز کی جانب بالکل متوجہ نہیں ہو پاتی ہے جس چیز کو طبیعت ذرہ برابر نہیں جانتی، اس لیے علم کا شروع کرنا اس پر موقوف ہے۔ آج کی بحث یہیں پہ روک دیتے ہیں، پھر انشاءاللہ العزیز دوسری گفتگو ہوگی، دوسرے سبق کو پڑھیں گے۔ تو فیہ نظر سے اس گفتگو پر ایک اعتراض ہے، اسی اعتراض سے فیہ نظر کہہ کر کے وہ عبارت شروع کریں گے انشاءاللہ العزیز، اور پھر سوال و جواب کا سلسلہ شروع رہے گا اور عبارت بھی آپ کے